اشفا پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس نئی مجلس میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ طلاب العلم کے لیے اور وہ لوگ جو دعویٰ میں موجود ہیں یا دعویٰ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، انسان زندگی میں جب کسی بھی میدان میں اترتا ہے تو اس میدان میں اترنے کے لیے اسے کچھ بنیادی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بنیادی علم کے ساتھ ساتھ اس بنیادی علم کو عمل میں لانے کے لیے، جس کو ہم تطبیق کہتے ہیں یا جس کو ہم پریکٹیکل کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں کسی بھی شخص کی ڈگری سے زیادہ کبھی کبھی اس کے ایکسپیرینس کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہوا تو موجود ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس لکھے ہوئے کو پریکٹس میں لانے والا بندہ کون ہے اور کس حد تک وہ اس کو اپنے عمل میں لے کر آیا ہے، اس کی ایک خاص ورث ہے، اس کی ایک خاص قدر و قیمت ہے۔ اور یہ بات صرف اس دنیا کے اعتبار سے یا دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے ہی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں اور انبیاء اور رسل کے متعلق معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، آیت نمبر 41 میں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے تیار کیا۔ اس کی تفسیر میں اہل علم نے یہ لکھا کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تربیت ایک عرصہ تک موسیٰ علیہ السلام کو تیار کرتی رہی۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے اس میں جاننے کے لیے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 40، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس پریشانی سے آپ کو نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے آپ کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، بہت سارے امتحانات آپ کے ہم نے لیے۔ اور اس کے بعد فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ اہل مدین میں کئی سال رہے، 10 یا 8 سال آپ وہاں پر رہے، بکریاں بھی چراتے رہے، وہاں پہ آپ کی شادی بھی ہوئی۔ ان 10 سالوں کے بعد یا 8 سالوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، اے موسیٰ پھر آپ اس اندازے اور اس تقدیر کے مطابق ہمارے پاس آئے جب ان کو وحی ان کی طرف کی گئی اور کہا گیا کہ اب آپ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ تو یہ جو ایک مرحلہ تھا، اور سورۃ طٰہٰ کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ اسی وحی کی کے تناظر میں ہی بیان ہوئی ہیں جو پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ اب طلاب العلم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دعوت کے میدان میں اتارنے کے لیے پہلے تیار کیا، اور اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو عموماً جو وحی 40 سال کی عمر میں کی گئی تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے انبیاء اور رسول کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو طلاب العلم کو یہ چاہیے کہ کیا وہ اپنی اس کے لیے دعوت کے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اس پر ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں بہت جلدی اس میدان میں کود پڑنا، اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خطائیں زیادہ، غلطیاں زیادہ اور درستگیاں کم ہوتی ہیں، اور ہم کئی لوگوں کے لیے خاصے فتنے کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ دعوت کے میدان میں جب آپ اترتے ہیں آج کے دور میں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں اور سوشل میڈیا پر، تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان، ہمارے شیخ موجود ہیں جو کہ حدیث کے استاذ ہیں، حدیث میں ان کا تخصص ہے، اس کے علاوہ کچھ فرق پر بھی اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو توفیق دی، تحریر میں بھی دم ہے الحمدللہ، تقریر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوطی عطا کی، اور جہاں سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی برے والا کے ایک جامعہ سے، وہیں پہ آج کل الحمدللہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ مشہور کتابوں کا ترجمہ بھی آپ نے کیا، جیسے عون المعبود ہیں اور کچھ اور دوسری کتابیں، اور اسی طرح بڑی مفید تحریریں ان کی موجود ہیں۔ طلاب العلم کو جن لوگوں کی تحریروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ فاضل دوست اور بھائی اور شیخ بھی ان میں موجود ہیں، ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب شیخ حماد عصری صاحب۔
شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شیخ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ طبیعت شیخ، صحت یہ تمہید میں پورا ایک درس ہی ہوگا، اس کے لیے معذرت ہے؟ بے شک یہ ہمارے لیے بھی بہت اعلیٰ تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ اصل میں یہ جو آیت ہے نا شیخ، میں سفر کرتا رہتا ہوں تو یہ جو آیت ہے سمجھئت علی قدر یا موسیٰ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں کچھ نہ کچھ سکھایا ہے مجھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اس کے متعلق اگر ہم تفسیر اہل علم کی دیکھیں تو الحمدللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو اس لیے آج کے موضوع سے یہ آیت بھی متعلق تھی۔ اصل میں وہ جی استناعت کے لیے نفسی تھی کہ استناع جو ہے، استناع للدعوہ طلاب العلم کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کے جی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اگر میدان دعوت میں آتا ہے تو اس کے کتنی زیادہ اس کے لیے نازک مرحلہ ہے۔ تو شیخ اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے طلباء کو اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں مشاہدین، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کا جو موضوع رکھا ہے نا وہ آپ کی ایک تحریر سے رکھا ہے۔ آپ نے ایک تحریر لکھی تھی، اس کو میں نے بھی پوسٹ کیا، شیئر کیا، تو اس تحریر سے ہی ہم آغاز کر لیتے ہیں، اور بہت مناسب ہوگا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پہلے آپ کی تحریر پڑھ دوں۔ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں شیخ۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ شیخ کی تحریر ہے، کچھ ہفتے پہلے، شاید 2 یا 3 ہفتے پہلے یہ پوسٹ ہوئی تھی، اور اس کو میں نے بھی پوسٹ کیا اپنی وال پر بھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح فتویٰ کا منصب غیر عالم کو نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح دعوت کا منصب بھی ہر ایک مستند داعی ہی کے پاس ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی اکثر دعوتی تحریریں یا دعوتی سر پھٹول سرے سے مزاج دعوت کے منافی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کا رد کرنا اور کسی چیز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا بھی ایک مستند مناظر اور عالم دین پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم بسا اوقات ردود کا شوق پورا کرتے ہوئے کسی فتنے کو ہوا دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ فتن میں اہل علم کے فتوے کی بجائے ان کا تعامل دیکھا کریں۔ آپ کو لاکھ محسوس ہو کہ فلاں فتنہ پھیل رہا ہے لیکن اکابر اس پر خاموش ہیں تو آپ بھی رک جائیں۔ ایسے احوال میں علماء کی خاموشی بھی ایک منہج ہے۔ ہر گروہ کے یہاں یقیناً کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دعوتی تگ و دو کو اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اگر کسی معاملے پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں یا کسی معاملے پر بول رہے ہیں تو ہمیں دونوں صورتوں میں ان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایک مناظر دعوت کی فیلڈ میں اپنی رائے دیتا ہے تو اب داعیان کو دیکھیں، وہ اتفاق کریں تو درست، اتفاق نہ کریں تو آپ بھی اتفاق نہ کریں۔ ایک داعی فتن کے باب میں گفتگو کرتا ہے یا فتویٰ دینے بیٹھ جاتا ہے تو اب اہل افتاء و ماہرین فتن کی طرف آپ دیکھیے، وہ داعی سے اتفاق کریں تو فبیہا، نہ کریں تو داعی کی بات کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیے۔ میرا ماننا ہے کہ اس طرح کے رویوں سے معاشرے میں مثبت تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ رویے ہزار خوب ہونے کے باوجود بہرحال مشکل ہیں، شدید مشکل، اور خاص طور پر دور موجود میں بہت مشکل ہیں۔ تو یہ شیخ کی تحریر تھی، اور اسی تحریر میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں یقیناً سیکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چند ایک سطور میں بہت ہی سیکھنے کی باتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو شیخ آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ یہ تحریر لکھتے ہوئے کیا تھا ذہن میں؟ شیخ بس اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہے، کچھ پہلے سے ذہن میں نہیں تھا۔ ویسے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اصل میں تو تحریر جب بھی ہم لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ذہن میں ہوتا ہے۔ سب کا مشاہدات جب جمع ہو جاتے ہیں تو تحریر بن جاتی ہے۔ بالکل۔ کبھی کبھی شیخ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی تحریر ایسی آ جاتی ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا وہ کتنی مفید ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کوئی بات ایسی نکلوا دیتے ہیں۔ تو میں نے کم از کم اپنے لیے کہوں گا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایک چیز کے اوپر پوری ایک ورک شاپ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس میں جو یہ لکھا کہ بسا اوقات ردود کا شوق پورا کرتے ہوئے کسی فتنے کو ہوا دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمارے جو دعات ہیں جو بغیر تربیت کے اس میں اترتے ہیں، پہلا نقطہ ہم اسی کو لے لیتے ہیں، جب ان کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ مختلف لوگوں کا رد تو کرتے ہیں لیکن اس رد کا فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور جن کا رد کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی ہی شہرت کا وہ لوگ باعث بن جاتے ہیں۔ جی ایسا اس ہوتا پر ہے۔ کیا کہتے ہیں شیخ اس طرح کے بہت سے مشاہدات ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو رد کرنے والے صاحب اٹھے ہیں اور ان کو ایک اچھا خاصا ہیرو بنا دیا انہوں نے، اور اتنا رد کیا ان کا کہ وہ پورے مطلب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں کس کو خیال آیا کہ یہ ناسبی ہے، اس کا رد ہونا چاہیے۔ اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، چند لوگ جانتے تھے، تو انہوں نے رد شروع کیا اور ایسا شدید رد ہوا
کہ وہ اس وقت میں مطلب سوشل میڈیا پر وائرل انسان بن گئے، اتنا زیادہ وائرل ہوا. اب جب انسان وائرل ہوتا ہے تو آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا رد لوگ سنیں اور آپ کے رد سے متفق ہو جائیں. بہت سی دنیا ایسی ہوتی ہے جو اعتراض سے متفق ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اعتراض سے متفق ہونے والے جب اس کے وائرل ہونے سے، اور دوسری بات شک یہ ہے کہ جو بھی انسان وائرل ہوتا ہے نا، فطری طور پر اس کے فالورز پیدا ہو جاتے ہیں. اب وہ اصل میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اس کا نام لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یا وہ مزاج ہے نا، مزاج پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو جیسے ہی کوئی مزاج کو ہم مزاج ملتا ہم ہے مزاج ملتا ہے تو وہ تو اس کے سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیے نا، چند سال پہلے کی بات ہے، 2010 اس کے قریب قریب کی بات ہے. تو ایک نوجوان تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا اور اچھا مطالعہ، ذوق مطالعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا. یہی بعد میں اس کے لیے اس اعتبار سے فتنہ بن گیا کہ وہ علماء سے بھی دور ہو گیا، اور اس نے ان نازک موضوعات کو ٹچ کرنا شروع کر دیا جس میں جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ پھر سالم واپس کم ہی لوٹتا ہے. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے موضوعات. تو اس کے متعلق اس وقت کچھ اہل علم کے ہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا رد نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں. جی. پہلی مرتبہ کہ کسی بندے کا وہ واقعی فتنہ ہے لیکن اس کے رد سے روکا جا رہا ہے، یہ عملی طور پر ایک بڑے پیمانے پر میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. اور تو تھوڑی عجیب سی لگتا ہے. تھوڑی سی حیرانگی اور تعجب بھی ہوا، لیکن بعد میں پھر پتہ یہ چلا کہ وہ خاصا معاملہ اسی طرح کا تھا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. جی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا رد کرنے کے لیے اور اس وقت میں بھی یہی کہتا تھا، میری بھی یہی رائے تھی کہ ایسے شخص کا رد کرنے کے لیے بالکل ایک عام لوگ موجود ہونے چاہیے، اور عام لوگ جن کا کوئی ایسا بہت زیادہ علمی بیک گراؤنڈ نہ ہو وہ اس شخص کا رد کریں، کیونکہ اس کا بھی پیچھے کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جی. اچھا، وہ اس وقت جو رد نہیں کیا تو بہت عرصہ تک وہ لوگوں میں معروف نہیں تھا وہ شخص. جی. بعد میں پھر اور کئی ایک اس میں پیچھے کچھ اثرات تھے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جس نے اس کو مشہور کر دیا. لیکن بہرحال اہل علم اس بات کو جانتے ہیں اور وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر رد کرنے سے لوگ جو ہیں وہ معروف ہو جاتے ہیں. جی. اور ایک اہل علم کا یہ بھی اس میں بیانیہ موجود ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اگر آپ پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کو اعتراض اس کا کوئی ایسا سمجھ نہیں آ رہا، ویسے تو ہم کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پر اعتراض کرنے والا بندہ آپ کا محسن ہے. جی. جی. دو میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ میں وہ غلطی موجود ہے، اگر موجود ہے تو اصلاح سدھار کر لیں. لیجیے، اور اگر نہیں موجود تو پھر آپ کم از کم آپ کو تو کنفرم ہو گیا نا کہ میرے اندر یہ غلطی نہیں ہے تو میں نے اس کو لے کر چلنا ہے. جی. جیسے شروع میں الہدا پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، لمبی عمر ان کو حسن عمل کے ساتھ عطا کریں، ان کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے. دیگر کئی ایک لوگوں نے جنہوں نے بہت کام کیا ان پر بڑے اعتراضات ہوئے. تو جن لوگوں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے ان کی زبان سے یہ ہم نے ضرور سنا، یا ان سے ہمیں یہ بات ضرور پہنچی کہ ہمیں جواب دینے کی، رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہی ہمارا جواب ہوگا اور ہمارا رد ہوگا. تو اس کے بارے میں شیخ آپ ابھی پڑھا بھی رہے ہیں، تو اس کے بارے میں طلبہ کو کیسے گائیڈ کریں اور کیسے اس کے بارے میں ان کا ذہن بنایا جائے کہ آپ دعوت کے میدان میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر؟ ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت کا باقاعدہ تخصص ہونا چاہیے، اور ایک داعی کو کسی مستند داعی کے ساتھ وقت لگانا چاہیے، جس کو ملازمت الشیخ کہتے ہیں. ان کے ساتھ ٹائم لگائیں، ان کی عادات سے ان کے ساتھ رہ کے اور ان کے اسلوب سے، ان کے تعامل سے یہ سب کچھ سیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں کہ وہ کب کس وقت کیا بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے یا ہمارے طالب علم کو یہ بات سمجھ آ جائے تو جتنا زیادہ اس وقت نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان ہمارا ختم ہو سکتا ہے، یہ کم ہو سکتا ہے. بہرحال واللہ یہ بہت اچھا، یہ آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ کچھ جو لوگ جن کو میں نے اپنے تجربے میں پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ جن لوگوں کے ردود نے یا جن لوگوں کے تعامل نے یا جن لوگوں کے انداز گفتگو نے خاصا نقصان پہنچایا، تو اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کی کسی بھی ایسے شخص سے کوئی ملازمت نہیں ہے میرے علم کے مطابق کہ جو دعویٰ میں ہوں، اور نہ ہی وہ خود دعویٰ میں اس طرح سے نکلے. جی شیخ. تو ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے بعد پھر اپنی لائبریری میں، اور ان کے ہاتھ پہ لگ گیا موبائل یا لیپ ٹاپ، جی. اور ان کی بن گئی ایک آئی ڈی فیس بک پر.
جی اور پھر کچھ یہ ہوا کہ ان کو چند ایک طلبہ ہو گئے جنہوں نے ان کو شیخ، استاذ اور اس طرح کے القابات دینا شروع کر دی. کبھی کبھی یہ چیز بھی ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہیں. یہ ایک طالب علم کے لیے تو بہرحال یہ فتنہ ہے کہ اس کو چھوٹی سی عمر میں جی الاستاذ کے لقب پہ فیض کر دیا جائے، جی یا اس کو ایک بڑا شیخ بنا کے بٹھا دیا جی جائے. بالکل. ایک عمر کا تقاضا ہے، جتنا بھی مطالعہ ہو جائے ہوں جب تک ایک عمر بڑی نہیں ہوتی یا میچور عمر نہیں ہوتی، بالکل اس ٹھیک وقت ہے تک رشید، میں یہ اسے اتفاق منصب کرتا دینا ہوں. اور بھی نہیں ویسے بھی بنتا. اچھا، یہ جو ہماری عام ایک روٹین اور ایک لائن ہے، اس میں تو کچھ تھوڑا بہت چل جاتا ہے، لیکن جو دنیا میں جس کو سب لوگ مانتے ہیں، جو ایک پڑھی لکھی لائن ہے لوگوں کے نزدیک، وہ ہے یونیورسٹی کا. یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے جی یونیورسٹی میں، استاذ اس کو کہتے ہیں جو فل پروفیسر ہوتا ہے. جی فل پروفیسر استاذ ہوتا ہے. جی صرف استاذ لگانے کے لیے بندے کو صرف تعلیم کا ہی نہیں، تجربے جی اور پریکٹس جی اور اس میدان میں ایک عمر جب بندہ لگاتا ہے تو پھر اس کو استاذ کا لقب ملتا ہے. ملتا ہے. جی تو ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح شیخ تو ہم نے ویسے ہی ابھی اتنا زیادہ عام کر دیا کہ ہر کسی کو وہ بنا ہر دیا. کسی کو ہم کہنا شروع جی کرتے ہیں. ویسے شیخ کے معنی میں یہ چیز ہے، 4 طرح کے لوگوں کو شیخ کہا جاتا ہے، تو اس کی تو ایک گنجائش موجود ہے. لیکن باقی بڑے بڑے القابات بھی جب یہ شیخ ملتے ہیں نا ہمارے طلباء کو، اور ان لوگوں نے پھر دعوت میں کوئی وقت بھی نہیں لگایا ہوتا، ان کو لوگوں کے احوال کا بھی علم نہیں ہوتا، جی ان کو لوگوں کے ساتھ تعامل میں، خاص طور پہ وہ جو بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں، اس میں مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں، تو پھر ان کا دعوتی جو پس منظر یا دعوت کے اعتبار سے جو ان کا ایک ایکسپوجر ہوتا ہے یا جو وسعت نظر ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تنگ ہوتی ہے. تو پھر اس لیے اس نظر کے بعد جب وہ باتیں آتی ہیں تو بہت باتیں سخت بھی آتی ہیں اور بہت زیادہ وہ بھی آتی ہیں. یہ میرا بھی یہ بس یہ ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا، خاص طور پر جب میں نے 2017 میں، بلکہ 2013 میں ایڈمیشن لیا اسلامی یونیورسٹی میں ایم فل میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی یہ پسند ہے. ایک دو سے مشورہ بھی کیا تو انہوں نے بھی یہ رہنمائی کی کہ میں نا دعویٰ کا تخصص اختیار کروں. ماشاء تو میں نے دعویٰ میں ایڈمیشن لیا. واللہ شیخ، میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مجھے اس میں توفیق دی کہ میں اس میدان میں آگے بڑھوں. اچھا، اس سے پہلے بھی ہمارا جو دعوتی تعامل تھا، ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، اور اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، شکر ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ وقت گزارا ہے الحمد للہ. دعوتی میدان میں، صرف کلاس میں نہیں، دعوت میں بھی. جیسے ان میں سر فہرست حافظ عبدالسلام بن محمد ہیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور دیگر کئی مشائخ، حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ سے ہماری مستقل طور پر ہمارا ایک تلمذ کا اور رہنمائی کا سلسلہ ان سے ہم نے لینا وہ رہتا تھا. ملاقاتیں بھی ان سے اکثر رہتی تھیں، دور سے ہمارے عزیز بھی تھے. اسی طرح سے دیگر کئی اہل علم ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا. اور پھر دعوت کے فیلڈ میں بھی ہمیں کام کرنے کا موقع ملا، واقعی ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دور تک. تو اس وقت سے میرے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہمارے طلباء جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو دعویٰ کا تخصص ضرور کروانا چاہیے. جی جی ان کو یعنی فراغت سے پہلے 6 مہینے، 3 مہینے، 1 سال ان کو تخصص صرف یہ ہو کہ ابھی آپ نے جو پڑھ لیا ہے نا، اب اس کو پھیلانے کا انداز کیا طریقہ کیا ہونا اس کو چاہیے. عوامت الناس کے سامنے آپ کس طرح بیان کریں گے، عامت کس الناس کے طرح لے سامنے کے کیسے جائیں گے. جی بیان اور کیا بلکہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی طور پہ کسی چھوٹے گاؤں میں یا کسی چھوٹی مسجد میں امامت کر لیں. جائے. وہاں لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک ربط ہو، پتہ چلے کہ کس وقت کس کو کیا ضرورت ہوتی ہے. جی ایک میں جب پڑھتا تھا تو ایک دن ہماری ایک عادت تھی علماء سے ملنے کی. تو عبد المالک مجاہد صاحب آئے ہوئے تھے، تو ان سے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ ایسی نصیحت کریں کہ ہمارے کام آئے. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میرا اب بھی یہ دل کرتا ہے کہ ایک مسجد ہو، وہاں ہم چند لوگ بیٹھے ہوں، میں ان کو پڑھاؤں. یعنی کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں میں یہاں پہ مطمئن نہیں ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک مسجد ہو، چند لوگ ہوں جن کو میں پڑھاؤں، جن کو میں سکھاؤں، جن کو سبحان اللہ. دین کی طرف لاؤں. تو یہ اس وقت ایک طالب علم کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو بہت عجیب بات تھی. اب جا کے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک آپ عام آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، عام آدمی کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کے معاملات، اس کی ضروریات اور اس کے زمانے کی شیخ زبان کو سمجھنا، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا. بس اوقات ہم اس زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی.
ہم یا فتوے کی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ہم تحکم کے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ فتوے کی زبان میں یہ اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے یہ زبان غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے مؤثر ہے یا کتاب کے لیے مؤثر ہے، عام آدمی کے سامنے یہ زبان اب غیر مؤثر ہے کہ ایسا نہیں کرو ایسا کرو، بلکہ آج کے زمانے میں اسے سمجھانا پڑے گا یا کچھ نہ کچھ اس کو قریب کرنے کے لیے اسے تھوڑی سی تفصیل دینی پڑے گی بات کی، تفصیل بھی دینی پڑے گی، چھوٹ بھی دینی پڑے گی، کوئی درگزر بھی کرنا پڑے گا درگزر کچھ کرنا چیزوں پڑے پہ۔ گا۔ یہ بہت سے معاملات شیخ، کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا فتوے کی زبان سے یاد آ گئی مجھے بات کہ بس اوقات ہم تفصیل دے نہیں رہے ہوتے اور لوگوں کے ایک محبوب شخص کے متعلق بہت بری اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ یا تو تفصیل دیں اور تفصیل دے کے آگے گزر جائیں، جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا، جس نے نہیں سمجھنا وہ اس نے سمجھنا ہی نہیں۔ آپ صرف ایک فتوے کی زبان بول دیتے ہیں، تفصیل بتاتے نہیں ہیں ان کو، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبقہ علماء کو گالی دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فتوے کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں ہے، فتوے کے علاوہ نہیں آتا، بلکہ یہ لوگ جلتے ہیں، یہ حاسد صرف ہیں، فتوے کی اس طرح بات کی لوگ باتیں نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو بس یہی آتا ہے کہ رد کریں، رد کریں، اس کو لڑتے فتویٰ جائیں۔ کے طور پہ تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے نا۔ جی شیخ، اب یہ ہمارے کبار اہل علم کو برا بھلا کہنے کا سبب یہ نادان لوگ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی شیخ۔ یہ شیخ ویسے تو دل یہ چاہتا ہے کہ باقاعدہ طور پر نام لے کے بات کی جائے، لیکن ہمیں ویسے یہ ایک بڑی کم ظرفی سی معلوم ہوتی ہے، کسی کا نام لے کے ہم اس کو رد کریں، خاص طور پہ وہ ہمارے اپنے ہی بھائیوں میں سے ہوں۔ ورنہ یہ پچھلے ان اوقات میں 10 سے 14 سال میں تو میں بہت سارے واقعات ایسے بتا سکتا ہوں کہ لوگوں نے کسی ایک عالم کا ایک قول دوسرے فرقے کے کسی بڑے عالم، جیسے آپ نے بتایا کہ جو ان کے ہاں معزز ہے، اس کے بارے میں بیان کر دیا بغیر اس چیز کا اہتمام کیے ہوئے کہ وہ جو عالم دین کا یہ قول ہے وہ لوگوں میں کس حد تک معروف ہے۔ جی شیخ، آپ کن لوگوں میں ان کا قول بیان کر رہے ہیں؟ ایسے ہی اگر ان لوگوں میں ان کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس سے پہلے ایک ایسا ان کا قول یا فتویٰ بیان کر دیا جو کہ عام عوام کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اس میں کچھ تفصیل درکار ہوتی ہے، تو پھر آپ سبب بنے اس شیخ کی سبکی کا لوگوں کے سامنے۔ جی شیخ، پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ ان شیخ کے علم، آپ ان شیخ کی عمومی جو گفتگو ہے اسے بہت اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے رکھتے، ان کا مقام و مرتبہ یہ لوگوں کے سامنے واضح ہوتا، جی شیخ، پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہاں اچھا ان شیخ کی بات ہے، جی شیخ، پھر وہ اس کو اہمیت بھی دیتے۔ ایسے ہی شیخ، تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ ایک ایسی کچھ باتیں جو کمرے میں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ کبھی کبھی اساتذہ کہتے بھی ہیں کہ یہ کلاس کی بات ہے، اس جی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام میں کرنے والی نہیں ہے، جی شیخ، تو پھر اس طرح سے باہر نکل جاتی ہے۔ ٹھیک، عوام کے سامنے کرنے کی گفتگو بالکل اور ہے، اور کلاس روم کی گفتگو بالکل اور ہے۔ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو تو صرف وہاں تک بتانا ہوتا ہے جہاں تک ان کو سمجھ آ رہی ہو، بات پک کر رہے ہوں آپ کی، وہ چیزیں بتائیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں یا جن کو وہ ابتدائی طور پہ قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور مسئلہ ہے، پتہ نہیں اس مسئلے کو چھیڑنا چاہیے ہی نہیں، جو چھیڑ لیتے ہیں، اگر نامناسب ہوا تو بعد میں ختم کر لیں گے۔ تو مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ آج کل ایک شخصیت ہے حجاج بن یوسف۔ اب اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم نہیں تھا تو بھئی اپنی سمجھ کو اپنے پاس رکھ لو یا کلاس روم تک رکھ لو۔ صحیح بات۔ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ ظالم تھا، اور تواتر سے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب آپ عوام کے سامنے یہ چیز بیان کریں گے یا عوام کے سامنے اس کا دفاع شروع کر دیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عوام آپ سے صرف نہیں، آپ کے پورے مسلک سے، آپ کے پورے گروہ سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس وقت ہم چیک دیکھتے ہیں معاشرے میں اہل الحدیث کو شاہ پرستی سے منسوب کر دیا گیا، ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ شاہ پرست لوگ ہیں۔ ایک شخص شاہ پرستی اور دوسرا ایک اور بھی جو اس سے زیادہ ہے، جو خود اہل الحدیث علماء بھی شروع سے اس کا شکوہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں نہ ایڈ کر دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز ہے جس کا ابھی میں بتانے والا ہوں جو زیادہ معروف ہے لوگوں میں،
شاہ پرستی کے علاوہ یہ جو چیز ابھی بتانے والا ہوں اہل الحدیث کے بارے میں زیادہ لوگوں میں پھیل چکی ہے، اور خود اہل الحدیث علماء بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایک شیخ ہوتے تھے، وہ فیصل آباد میں بھی ہیں، اور جامعہ سلفیہ میں ابھی وہ پڑھا بھی رہے ہیں تخصصی کلاسز کو، شیخ خالد سیف صاحب۔ جی تو وہ الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور اپنے اساتذہ کی تربیت سے بھی یہ تھا کہ ہم ہمیشہ جہاں پہ بھی اہل علم موجود ہوتے ہیں تو ان کے پاس آنا جانا الحمدللہ ہوتا ہے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیں، ہمیں سفر کی بھی توفیق دیں۔ سفر پہلے زیادہ کرتے تھے، اب بھی کچھ مشغول ہو گئے، ہماری یہ ایک بد نصیبی ہے یا کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں اور توفیق دیں۔ تو ہم آتے جاتے رہتے تھے ان کے پاس، تو میں ان کے گھر پہ گیا، G10 میں ان کا گھر تھا، غالباً G10 ہی تھا، وہاں ان کے گھر گیا اور ان کے بیٹھک میں بیٹھا۔ تب ان کے نا یہ آخری مہینے تھے اسلام آباد میں، اب میرا خیال کہ اسلامک شرعی کونسل میں ان کا کوئی عہدہ تھا، تو یہاں سے وہ ریٹائرڈ ہوئے۔ تو تب وہ کہتے ہیں کہ اوڈا والا میں جو 3 دن کی کانفرنس ہوتی تھی، تو اس کو ریکارڈ کر کے تو میں اس کو مجلہ میں شائع کرنے کے لیے میں لکھتا تھا۔ تو غالباً داود غزنوی رحمہ اللہ، ان کا انہوں نے واقعہ بیان کیا، غزنوی میں سے تھے کچھ، لیکن نام مجھے بھی ازبر نہیں ہے، شاید داود غزنوی تھے رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں ان کی 2 دن کی یا 3 دن کی تقریر کا موضوع ہی یہ تھا، ان اہل حدیث لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یار کچھ ادب و احترام سے کام لو۔ جی تو جو آپ نے بتایا نا کہ شاہ پرستی والا ایک جی ذہن بن چکا ہے، اور دوسرے نمبر پر بے ادبی والا ذہن بن چکا جی ہے، یعنی انتہا درجے کے بے ادب ہیں اپنے بڑوں کی۔ اسلام تو صرف عمر میں جو بڑا ہو جی اس کی تکریم کو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں سے ہے، جی ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم۔ جی بدل مسلم جی تو ہمارے لوگ جو ہے نا یہ چیز زیادہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جس سے بڑے علماء بھی پناہ مانگتے ہیں۔ کئی بڑے علماء کو آپ نے بھی، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بھی کئی کو سنا، خود میں نے بھی سنا، وہ کچھ چھوٹوں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتے کہ یار کہیں یہ گلے نہ پڑ جائیں ہمارے۔ جی گلے تو نہ یہ پڑے۔ بے ادبی بدتمیزی یہ بہت ہے۔ تو خیر آپ شاہ پرستی کی بات کر رہے تھے کہ یہ ذہن کیسے بنا؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ذہن بنا دیا گیا کہ اہل حدیث جو شاہ پرست ہیں، حالانکہ اہل الحدیث کی تو پوری تاریخ ہے کہ کبھی یہ نہ حکومت سے منصب لیتے ہیں نہ حکومت سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب اہل الحدیث کا یہ جو ایک بہترین نظریہ اور بہترین تعامل تھا، یہ تعامل ہمارے زمانے میں کیسے خراب ہوا؟ اس کے خراب ہونے کی یہی وجہ کہ عام آدمی نے ایک بلا وجہ حکومتوں کی، کیا اس کو کہتے ہیں، غلط اقدامات یا صحیح اقدامات، حکومتوں کے دفاع میں ایک عرصہ لگا کے عام آدمی کا ذہن بٹھا دیا۔ حالانکہ اگر حکومت کا دفاع کرنا بھی تھا تو دائی پر چھوڑ دیتے ہیں، دائی اگر کرتا ہے کسی معاملے میں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں طلباء سے کہ یار آپ کھیل لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، آپ رہنے دو کیا اس کو کہتے ہیں رد کرنے کو، اس سے بہتر ہے آپ کوئی حدیث سنائیں، کوئی آیت سنائیں، کوئی چٹکلا سنائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس انداز میں انسانوں کا دفاع کرنے بیٹھ جائیں کہ کل کو وہ آپ کے پورے مسلک کے بارے میں لوگوں کا خاکہ ہی بدل جائے، یعنی وہ لوگوں کا لوگ ذہن ہی بدل جائے۔ افراد و تفرید کا شکار ہو جانا، باقی جی تو ہر بات ہر موقع پہ جو مناسب ہو حکمت کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب ہمیں کیا ضرورت تھی ہر وقت ہم سعودی حکومت کی وہ کرتے رہیں، دفاع کرتے رہیں؟ وہ ان کا غلط ہے، ان کا صحیح ہے، جی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے کام سے کام، کیونکہ اہل الحدیث ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، جو برائی کر رہی ہے حکومت تو حکومت کے ساتھ ہے، جو اچھائی کر رہی ہے یعنی ان کے ایک ساتھ، انتہا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سعودی گورنمنٹ کے بارے میں ٹھان لی کہ کہ ان کو کی برائی ہی ہر کہنا ہے۔ غلطی ہر برائی سامنے لے کے آنی ہے۔ ایک یہ انتہا ہے، ایک دوسری انتہا یہ ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کی کوئی غلطی ماننی نہیں ہے۔ جی تو یہ واقعی یہ تو حق کے خلاف ہے، یہ تو ایسے ہمیشہ حق کے درمیان میں ہی ہوتا ہے، افراط و تفرید کو چھوڑ کر۔ دوسری انتہا یہ پیدا ہوئی جس کو عدم تقلید کے نام سے انتہا کہا گیا، جس نے ہمارے عام آدمی کو بدتمیز بنایا۔ حالانکہ تقلید مطلق جس کو ہمارے ہاں سر پھٹول ایک پیدا ہوئی کہ نہیں جی وہ تو اتباع ہے، تقلید مطلق نہیں ہے، ایک ہی چیز کے 2 نام رکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اتباع کہہ لیں، لیکن بہرحال اتباع تو اہل الحدیث کا منہج تھا، سلف کا اتباع یا سلف کے ساتھ چلنا تو اہل الحدیث کا منہج تھا، اور ائمہ اربعہ
کی محبت، یہی تو ہمارا منہج تھا کہ ہم چاروں ائمہ یا جتنے بھی سلف گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک کو خاص نہیں کر رہے ہم سبھی کے علم سے فائدہ لے رہے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات تھی اور کتنا خوبصورت منہج تھا۔ ہمارے بارے ذہن کیا بنا ہے؟ ائمہ کے گستاخ ہیں، اماموں کے بارے میں غلط تبصرے کرتے ہیں، اور یہ بلا وجہ ذہن نہیں بنا ہوا، ہم نے کیے ہیں۔ ہمارے عام آدمی نے، جس کو دعوت کی فیلڈ کا نہیں پتہ، اس نے کی ہے۔ یعنی کہ یہ کیا لہجہ ہے کہ ابو حنیفہ کی لگتا ہے جی ساڈا، جی جی، یا اس سے احمد بھی بن آگے حنبل کی کون باتیں، ہوتا ہے؟ اللہ رحم کر تو دے، یہ اس سے تو بھی عام آگے کی سی باتیں، بات یعنی ہے، پوری سیدھی سیدھی گالیاں دینا لوگوں نے سیدھی شروع کر سیدھی دی، گالیاں دینا شروع کر دی۔ گمراہ کہنا اور اس طرح کی چیزیں کہنا۔ حالانکہ منہج اہل الحدیث تو یہ تھا کہ ہم ہر ائمہ اہل سنت جتنے بھی ہیں، ہم سب کے علم سے فائدہ لے رہے ہیں جی، اور سب کے علم کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم کسی ایک کو خاص نہیں کر رہے، کسی ایک کو خاص کر کے باقی کے علم کو چھوڑ نہیں رہے۔ یہی اہل الحدیث کا منہج تھا، اور یہ امتیاز بہترین تھا۔ منہج تھا، یہ امتیاز تھا۔ اس امتیاز کو بدتمیزی کے پردے میں چھپا دیا گیا، اور یہ بدتمیزی ہمارے پورے معاشرے میں ٹھیک ہے، اس کی وجوہات اور بھی ہیں، اس کو مطلب آپ کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہوا، لیکن پروپیگنڈا کامیاب بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ پروپیگنڈے کو کامیاب کرنے میں اس کا ساتھ دے رہے آپ ہوتے میں ہیں۔ کمزور چیز ہوتی ہے تو ہاں آپ جی، کچھ آپ کے کمزوری اسی ہے تو پروپیگنڈا کامیاب ہوتا ہے، ورنہ پروپیگنڈا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ بسا اوقات تو پروپیگنڈا آپ کے حق میں چلا جاتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروپیگنڈا ہوتا تھا، یہودی کرتے تھے، لیکن جب لوگ آپ کے صحابہ کے قریب آتے یا آپ کے قریب آتے تو وہ جو پروپیگنڈا فوراً غلط ثابت ہو جاتا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے بارے میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پروپیگنڈا کرنے والے نے کم بات کی ہوتی ہے، ہم نے اس سے زیادہ کی ہوتی۔ تو یہ ایک بہرحال تکلیف دہ صورتحال ہے ہمارے پورے اس دعوتی پس منظر میں۔ اسی طرح اور بھی معاملات تھے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ابھی یہ بات بڑی کھل کے بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، خاص طور پہ جو عرب مشائخ ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کئی جگہ پہ لکھا، جس کو ہم یہاں پہ تقلید کا کہہ کے ایک ایسا ایک ماحول بنا دیا جاتا تھا یا بنا دیا گیا تھا کہ تقلید کے نام کے ساتھ گمراہی جڑی ہوئی ہے، جیسے آپ تقلید میں گئے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جی، تو اہل علم کا یہاں پہ پاکستان میں بھی اصل میں ان کا یہ موقف تھا کہ تقلید سے مراد ہے اندھی تقلید، اور جس کو ہم نے اتباع کا نام دیا، عرب مشائخ بہت سارے وہ اس کو تقلید کا جو نام دیتے تقلید تھے، مطلق ہی کہتے ہیں۔ اس کو تقلید مطلق میاں کہتے ہیں۔ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جی لکھا ہے۔ جی، بہت علماء نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کئی دفعہ لکھا، انہوں نے کہا کہ جی، عامی کے لیے یہی ہے نا۔ عامی کے لیے سوال ہی ہے ہاں، ایک سوال عالم یہ سے۔ ہم نے اس کو یہاں پہ پاکستان کے کچھ جو اہل العلم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اتباع ہے، سوال پوچھنا تقلید نہیں ہوتا، تو وہ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ویسے اگر عربی میں بات کریں تو تقلید عادت کو بھی کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ من تقالیدی آبائنا، جی کہ ہمارے آباء و اجداد کی تقالید، یعنی ان کی عادات میں سے ایک یہ بھی ہے، جی تو اس کو بھی وہ قرار دے دیتے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ کسی کی عادت کے پیچھے چلنا وہ بھی ایک تقلید ہوتی ہے۔ تو اس کو اتباع تو کہہ لیں آپ۔ ہاں، وہ اس کا نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، جی، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، تقلید مطلق اور اتباع کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہم ہے۔ بہت سارے علماء کا نام لیتے ہیں اور ہم جی کہتے ہیں کہ فلاں شیخ نے یہ کہا، دوسرے جی لوگ کہتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، جی، بات تو ایک ہی ہے۔ آپ اس کو اتباع کہہ لیں، چلو جی، آپ تقلید نہیں دلیل دونوں کہتے۔ طرف کبھی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تقلید جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مقابلے میں ہو، جی، اس کو تو ہم نہ مانتے ہیں، اور یہ ہمارا امتیاز بھی یہ ہے، نہ ہمارا، مانتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم پنپنے جی دیتے ہیں۔ ایک بات، ایک شیخ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ کا لاہور میں ایک لیکچر تھا، بڑی مشہور اور پرانی بات ہے، غالباً 2002-3 یا اس کے قریب کی بات ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ تقلید کا معنی یہ ہے کل قول یخالف الکتاب والسنہ، یہ تقلید ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ عبد المنان کل نورپوری رحمہ اللہ نے یہ کہا، تو اس کل نے یہ کہا کہ قول، وہ تو فلاں نے تو یہ تقلید کی، یہ تعریف کی ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جس نے ان کو تقلید کی، یہ تعریف کرنے کا حق دیا، مجھے بھی اس دیا۔ نے ہمیں بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی یہ بڑی بہترین تعریف ہے تقلید کی، کل قول یخالف الکتاب یخالف والسنہ۔ الکتاب والسنہ، یہ تقلید ہے۔ تو اس سے ہم مخالف ہیں۔ دوسری جو چیز ہوئی شیخ، وہ تقلید یا اتباع، ہم نے اتباع کا ہم نام تو لیتے ہیں، کم از کم ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اتباع بھی نہیں ہے، یعنی تقلید، اور دوسرے معنی میں اگر تقلید کو لیا جائے، ایک بندہ ہے وہ یا تو تقلید کرے گا، بے شک وہ طالب علم ہی ہے، جی یعنی اتباع کرے گا اپنے سے بڑے علماء کی، جی ایک تقلید ہے، اور دوسرا ہے اجتہاد۔ جی
اب تقلید سے ہم نے اپنے آپ کو نکال لیا، مجتہد بن نہیں سکے. مجتہد ہم بن نہیں سکے، درمیان میں رہ گئی بدتمیزی، جی. بے ادبی، بے ادبی اور رہے. جس کو ہم کہتے ہیں بے لگام ہونا. جی تو شیخ. یہ زیادہ تر ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے. ہمارے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ جب ہم بچے تھے، کیونکہ ہمارا پس منظر تو وہی ہے، ہمارے والد صاحب دیوبندی تھے، تو ہم بچے تھے تو یہ تاثر تھا اہل الحدیث کے بارے میں کہ یہ بدتمیز ہیں، بد لحاظ ہیں اور بے لگام ہیں. بے لگام ہے. تو جب ہم نے پڑھا مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو پڑھا، تو ان کو پڑھ کے یہ سمجھ آئی کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے. لیکن جب ہم عام آدمی سے ملے یہاں کے، تو یوں لگا کہ ان کا پروپیگنڈا ٹھیک ہے. یعنی کہ عام آدمی کا رویہ اچھا یا جی. ہمارے عام طالب علم کا رویہ ایک ہمارے بارے میں پورا نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گیا. ہوں. ہمارے متعلق پورا لوگوں کا ایک ذہن بن گیا. ایک نا یہ فیصل آباد کے ایک ہیں طیب معاذ صاحب غالباً، ان سے پہلی مرتبہ میں نے سنا، ڈائریکٹ نہیں سنا، کسی کے ذریعے سے. انہوں نے آگے کسی اور کا ریفرنس دیا تھا، یا جو اس وقت بڑے بزرگ تھے، یا غزنویوں میں سے، یا جو برے والا میں جو علماء تھے، یا سلفیہ کے علماء، ان کے ریفرنس سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جو اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے تقلید نہیں کرنی، یعنی اندھی تقلید. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید احترام نہیں کرنا، احترام بھی نہیں کرتا. تو یہ احترام سے بھی گئے. یعنی اب اندازہ کریں کہ یہ بات کہہ کے کہ ہمارے لیے وہ کون سا ہمارے لیے دلیل ہے، کتاب و سنت، ہم تو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں. جی. یہ بات کہہ کر آگے پھر سب کو ہی انہوں نے اڑا دیا. سب کو. کسی کو بھی، مطلب کتاب و سنت کی اگر اتباع ہوتی اور اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو ان من اجلال اللہ اکرام ودیش شیبۃ المسلم، جی. پھر نرمی ہوتی، پھر درگزر ہوتا، پھر عذر کی تلاش ہوتی، جی. پھر اس میں دعوت میں حکمت ہوتی، پھر کبھی کبھی وہ بات جو بندہ جس کو بالکل حق سمجھتا ہے جی. اس کو بھی کبھی کبھی بندے کو چھپانا ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جی شیخ. کتنی عمر تک کتنا کچھ کہا کہ اگر میں یہ بیان کر دوں تو میری شارت کاٹ دی جائے. وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں، وہ چیزیں یہ تھی کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت بیان نہ کی جی. جاتی. کون سا حق کس وقت بیان کرنا ہے. کون سا حق کس وقت بیان شیخ کرنا ہے. الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ واقعہ مشہور ہے شیخ، کہ وہ کہیں جا رہے تھے اپنے طلباء کے ساتھ، تو چند تاتاری شراب پی رہے تھے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ روکنے لگ گئے ساتھی، اوے تم شرابیں پی رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو شرابیں پینے دو. یہ جب شراب نہیں پئیں گے، ہوش میں آئیں گے تو تمہاری گردنیں کاٹیں گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ شرابیں پیتے رہیں. جی. تو یہاں یہ دعوت کا مقام نہیں ہے. ہم. تو یہاں آپ ان کو دعوت نہ دو. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی دعوت کس وقت دینی ہے، جی جی شیخ، کہاں پر اس دینی میں ہے. نا یہ مکمل بات اس طرح سے ہے کہ سبحان اللہ، بڑی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دعوت میں حکمت اور ان کی وسعت اور ان کے نتائج پہ نظر رکھنا، سب پہ یہ چیز دلالت کرتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ، ان کو یہاں پہ نہ روکو، یہ چھوٹا گناہ کر رہے ہیں. اللہ. اگر یہ یہاں سے اٹھیں گے تو پھر یہ عزتیں لوٹیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، ڈاکہ زنی کریں گے، اس میں نقصان زیادہ ہے. یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا گناہ، جی. اس کا نقصان صرف ان کی اپنی ذات کو ہے. اللہ. اس کے بعد کریں گے تو پھر وہ دوسروں تک پہنچے گا. جی. تو بلکہ وہ ان کے طلبہ نے حیرت سے یہ پوچھا تھا کہ آپ وہاں سے گزرے، آپ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جی. بڑے احسن انداز سے کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو کیوں ایسا مس کیوں کر دیا؟ تو پھر ان کا یہ تھا. اسی طرح سے شیخ، اسی بات سے ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. جس طرح سے ہم ایک داعی کو یہ دیکھنا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ایک پختگی کے بعد اور ایک وقت لگانے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے. یا ایک، میں تو مرشد کا نام بار بار لیتا ہوں، مرشد راسخ جب ہو تو تب یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹے گناہ سے روکتے روکتے لوگوں کو بڑے گناہ میں داخل کر دیتے ہیں. جی. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو رد کرتے ہوئے ہم بڑے نفع سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. جی. اور ایسا حال ہی میں بھی ہوا، کئی دفعہ اور بھی ہوا کہ کوئی لوگ ہیں، کوئی ایک شخص ہے یا ایک جماعت ہے، ان کا نفع زیادہ ہے، جی. چند ایک چیزیں تھیں ان میں غلطی کوتاہیاں، تو کچھ نادان لوگوں نے جی. ان کی وجہ سے ان کا جو خیر کا کام تھا، جو زیادہ تھا، اس کو بھی روکنے کا سبب بنے اور کئی لوگوں کے فتنے کا باعث بن گئے. جی. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر آ کے ختم ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جو دعات ہیں، یا ہمارے جو دعوت کے میدان میں لوگ نظر آتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا میں، ان کی تربیت کی شدید ضرورت ہے.
بہت جی زیادہ جی ضرورت ہے. تو مدارس میں فارغ ہونے سے پہلے ان کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے. شیخ آپ جس جگہ پر موجود ہیں، جی جس شیخ. جامعہ میں، وہاں پہ آپ ایسا کوئی اہتمام کر رہے ہیں، یا وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی اتنے آپ کے اختیارات نہیں ہیں کہ آپ اس کو ایک... شیخ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے، آگے اللہ بہتر جانتے. الحمدللہ. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں جو مختلف مدارس میں ہیں، ان سے بہت ہی زیادہ ادب و احترام سے یہ ایک درخواست ہے کہ لازمی طور پر اپنے مدارس میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو فراغت کے قریب ہوں، سند فراغت حاصل کرنا ان کا آخری لمحات ان کے ہوں، یا آخری سال ہو، یا سیکنڈ لاسٹ سال ہو، تو ان کو اسالیب دعویٰ اور دعویٰ کے میدان میں اترنا، اور حکمت اور جدال احسن، یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے نہ صرف یہ کہ سکھائی جائیں، بلکہ ان کی مختلف جگہوں پر ان کی تشکیل کی جائے کہ جی وہاں پہ جا کر آپ دعوت کے میدان میں کچھ عرصہ لگاؤ. ویسے جامعہ سلفیہ میں یہ اہتمام ہوتا تھا کہ وہ ہر سال گرمیوں میں یہاں نتھیا گری وغیرہ میں آتے تھے، اور وہاں پہ بالکل ایک تبلیغ کی طرح، تبلیغی جماعت کی طرح، تبلیغی گروہ کی طرح وہ طلباء کو بھی لے کے آتے ایک تھے بڑے جنرل تعداد بنگلہ میں جہاں پڑھا رہا ہوں نا شیخ، وہ بلال ثاقب صاحب نے ادارہ بنایا ہے. تو ہمارے استاد بھی ہیں، وہ ایک زاویے سے میرے ماموں بھی ہیں. تو میں. مطلب کہ جب آئے تھے تو میرے ماموں لوگوں کے دوست تھے، ایک عرصے سے ان سے یہی تعلق ہے. تو جب وہ اس علاقے میں آئے تھے تو شیخ وہاں مسجد نہیں تھی. ایک کیا اس کو کہتے ہیں، کنات لگاتے تھے اور وہاں جمعہ پڑھاتے تھے. ایک بیٹھک سے کام شروع کیا تھا. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں شاید سب سے زیادہ مؤثر ادارہ وہی ہے، اور تعداد بھی ان کے پاس ہے. تو وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ابتدا تھی تو میں بھی ذرا وہی مناظرانہ قسم کی تقریریں کرتا تھا. تو ایک دن میں تقریر کی اور بڑی سخت قسم کی میں نے رگڑا ہوا تھا فلاں کو، یا تمہاری ایسے، آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں. تو میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو لوگ میرے پیچھے ڈنڈے لے کے آ گئے. تو خیر بچ بچا ہو گیا کہتے معاملات. پھر اس طرح کے 2-3 واقعات کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ایسے نہیں چلا جا سکتا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے 20 سال صرف سیرت پڑھائی، سبحان اللہ. سوائے سیرت کے کہتے کچھ نہیں پڑھایا. اور اس وقت الحمدللہ ایک بڑی مسجد ہے، وہاں تقریباً 300 طالب علم درس نظامی نہیں، 300 طالب علم یعنی کہ بنین میں لڑکے ہیں، اور 400 یا 500 کے قریب لڑکیاں ہیں. انشاءاللہ. تو یعنی کہ اتنا بڑا وہاں اس علاقے میں ادارہ بنا، اور ہم بھی وہیں سے پڑھے، ہم وہاں کی ابتدائی کلاسز میں تھے. تو اس طرح کے یعنی کہ ہمارے وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتے تھے، وہ سمجھاتے تھے کہ آپ نے چلنا کیسے ہے، اپنے گفتگو کیسے کرنی ہے، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے رکھنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دائی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے سمجھاتے رہتے تھے. تو اس طرح کے جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہو، ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے شاید بہت فائدہ ہو جاتا ہے، بہت چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی تھیں جب وہ ہمیں روکتے تھے ان چیزوں سے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک طبیعت تھی والد صاحب کی طرف سے کہ ہم مان لیتے تھے، سمجھ آئی تب بھی مان لی، نہیں آئی تب بھی مان لی. اب جا کے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں وہ چیزیں کہ اس وقت نہیں بھی سمجھ آئی تھی، کوئی بات نہیں تھی، مان لی. آج ہمیں وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. امن پوری صاحب نے شیخ ہمارے استاد محترم، میں ایک بندے کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا، تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ آپ نے نہیں بنانی. اب مجھے بہت برا لگا کہ یار یہ مجھے روک دی ہے، لیکن میرے مان لی شیخ کی. میں نے کہا خیر ہے. وہی بات ہوئی کہ چند مہینے بعد وہ جو اپنے آپ کو پکا ٹھیٹھ اہل حدیث لڑکا کہتا تھا، وہ غامدی ہو گیا ہوا تھا. یعنی کہ ایک استاذ جو بڑی فیلڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، یا آثار سے اندازہ ہو جاتا ہے. ہمیں ہماری عمر کے حساب سے یا ایک طالب علم اتنا گہرا نہیں سوچ پا رہا ہوتا. تو اس لیے طالب علم کو اکابر کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں، اپنے بزرگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، بڑوں کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. جو نہیں کر رہے اس کی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے تو چھوڑ دیں، آپ بھی نہ کریں. اگر انہوں نے کیا تو آپ بھی کر لیں. جی، باقی ان کا نہ کرنا بھی ایک منہج ہے نا، جیسے آپ جی نے اس میں بھی لکھا ہے باقاعدہ طور پر. مثال کے طور پر بہت ساری شخصیات، بہت سارے منہج جن کے اوپر ردود ہمارے کبھی کبھی نوجوان کرتے ہیں، کیا بڑے علماء کو معلوم نہیں ہے انہیں پتہ ہے. جن کی زندگیاں پڑھانے میں گزری،
جو پختہ ہیں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. جی تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ جی شیخ. اگر معلوم نہیں ہے تو چلیں پھر تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو علم ہوگا، وہ اس کو پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر ان کو معلوم ہے جی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ردود کیوں نہیں کیے، تو آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے؟ آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں طلباء کو بھی، جو ابتدائی طلباء ہیں ان کو بھی خاص طور پر یہ تعامل اور ردود کے سلسلے میں کس پہ رد کرنا ہے، کس کے بارے میں سخت بات کرنی ہے نہیں کرنی، تو بڑے علماء کی طرف دیکھنا چاہیے. کبھی جی. کبھی کسی طالب علم کی محرومی شیخ یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے طلباء جن کو بڑا بنا دیا جائے یا کچھ ان میں ایسی چیز اللہ تعالیٰ رکھ دیں جو ان کے اپنے لیے بھی فتنے کا باعث ہو، دوسروں کے لیے بھی فتنے کا باعث ہو، تو لوگ بڑے علماء سے کٹ جائیں اور وہ بڑے علماء کا بھی سارا ڈیٹا ان سے ہی لے رہے ہوں. یہ کہہ جی. رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے ایسا، تو وہ سارا انہی سے لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ فلاں بڑے بڑے موجود بھی ہوتے ہیں، جی. ان کا تعامل بھی موجود ہوتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی جی. موجود ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں. دوسرا یہ جو اس میں ایک اور بات آپ نے کہی کہ یہ رویہ اگر درست ہو جائیں تو پھر خاصی ہماری دعوت میں خاصا فرق آ جائے گا. ابھی جی. شیخ یہ جو ہمارے درمیان بالکل اکٹھ نہیں ہے، جی. اس میں ایک سبب تو یہ بے ادبی بدتمیزی ہے. دوسرے نمبر پر ہم جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے کہ دعوت جی. کے فیلڈ میں کیسے اترنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کون سے اسباب ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن میں غور و فکر کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اکٹھ نہ ہونے کے اسباب تو بہت سارے ہیں. ایک تو وہی جو ہم پہلے بات کر ہی چکے ہیں کہ ہم کسی کو بڑا مانتے نہیں ہیں. ہوں. بڑا مانتے نہیں ہیں تو اس پر ہم اکٹھ کس چیز پر کریں گے یا کس کے لیے اکٹھ کریں گے. اور فہم بھی ہمارا ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی ہے اور وہی معتبر ہے، کسی اور کا فہم معتبر بھی نہیں ہے. تو ایک تو بنیادی مسئلہ اکٹھ نہ ہونے کا یہ ہے بنیادی پرابلم. دوسرا یہ ہے کہ خود دعویٰ جو ہے اس پر تدبر کی کمی ہے. یہ جو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے کاز پر آپ متفق ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، چلو یہ بعد میں حل کر لیں گے. جیسے کسی زمانے میں ہمارے یہ قادیانیت والا مسئلہ پیدا ہوا تو ہمارے اکابر ان لوگوں کے متحد رہ کے کام کرتے رہے جن کو آپ اس وقت شاید انسان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے یہ کیا. کیوں؟ اس وقت اس بڑے کام کی ضرورت تھی. تو چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اس وقت کے لیے سائڈ پہ چھوڑ دیا. بھی چھوڑیں، یہ بعد میں ہو جائیں گے، اس وقت بڑے کاز پر ہمیں متحد ہو جانا چاہیے. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے پالا پڑ رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، الحاد کا تو خیر ایک ہوا زیادہ ہے. الحاد ہمارے معاشرے میں اس لیول کا نہیں ابھی تک آیا جو وہاں ہے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ ہمیں جس چیز سے پالا پڑ رہا ہے وہ ہے ہمیں ہماری تاریخ سے کاٹنا یا ہمارے اس بنیادوں سے کاٹنا. حدیث کا انکار یا اصحاب رسول کا انکار یا جتنی بھی ہمارے ہیروز ہیں ان کا انکار، ان کے متعلق شبہات، ان کے متعلق باتیں. تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپسی سر پھٹول کو چھوڑ کے اس کاز پر سارے متحد ہو جائیں، سارے کے سارے اس پر کام کریں. ہر شخص یہی گفتگو کرے اور ہر وقت یہی گفتگو کرے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ پھیل جائے گی. جیسے وہ کسی زمانے میں ایک انسان نے وہ تنزیہ بات کی تھی، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، ریڑھی لگاتا ہے اور بغل میں بخاری دبائی ہوئی ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ اہل الحدیث ہر وقت بخاری لے کے پھر رہے، اس وقت اس کی ضرورت تھی. تو اب ہر شخص ہر وقت ایک ہی بات کرے، وہ دیکھے بیانیہ کہ بھی اس ایسے ہی وقت بنتا ہے ضرورت ہے. اور وہ بیانیہ ایسے بنتا ہے. واضح بھی سامنے وہ اسی پہ آتی ہے. جی. تو اس کو لے کے آگے بڑھیں. اس وقت شاید دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، یعنی کہ کچھ شخصیات کو تو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا، جیسے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدہ ہند ہیں. ان کو مطلب شاعری میں ان کو برائی کا استعارہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. ادب میں ان کو برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس سے بھی آگے بات بڑھ چکی ہے. شیخین سیدین فلمیں بنتی ہیں شیخین ابو کے بکر عمر متعلق، رضی اب اللہ یہ اس عنہ. طرح جی. کے ہو رہا ہے. سیدنا ابوبکر عمر کے متعلق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جتنا زیادہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم ان کے حق میں اتنی زیادہ بات نہیں کر رہے. کوئی ایک کرتا ہے، دو کرتے ہیں، تین کرتے ہیں، بس. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہر شخص اسی کام میں لگ جاتا. آپس کی لڑائیاں ہم فی الوقت چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس میڈیا
کی آواز ہماری مؤثر نہیں ہے میڈیا میں، ہمیں جانے بھی نہیں دیا جاتا، اتنا ہمیں میڈیا میں مطلب جگہ بھی نہیں ملتی، تو اس کا متبادل ہمارے پاس یہ مسجد ہے، اس کا متبادل ہمارے پاس عوام کے اجماع ہے، عوام کے پاس بیٹھیں، عوام سے گفتگو کریں۔ شیخ ایک چیز یہ بھی ہے ان سارے جو مسائل کا سبب ہے نا، جب دعوت تربیت کے بغیر دعوت کے میدان میں اترا جاتا ہے نا، جی تو ایک چیز جس کی کمی رہ جاتی ہے اور جو مدتوں کے بعد بندے میں اچھی طرح سے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کے میدان کو ایک پوری طرح سے وسعت نظر کے ساتھ دیکھنا۔ مثال جی کے طور پر یہ ہمارا ٹیبل ہے، یہ دعوت کا میدان ہے، جی میں اس طرف سے داخل ہو رہا ہوں تو میرے سامنے صرف یہ اس کا ایک کونا، ایک زاویہ ہے، جی باقی کونے نہیں ہیں۔ ایسے ہی داعی جب میدان میں اترے، خاص طور پہ وہ داعی جو کہ طالب علم رہ چکا ہے، یا وہ اپنا تدریسی، وہ اپنا درسی وقت ختم کر چکا ہے اور فارغ التحصیل ہونے کو یا ہو چکا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے دور سے دیکھے کہ اس میدان میں ہو کیا رہا ہے، جی وہ یہ دیکھے کہ کون کون سے لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، جی پھر اس کو دکھائی دے گا کہ اس میدان میں ہمارے کچھ لوگ موجود ہیں جی جس سے میرا تعلق ہے، ان لوگوں میں کتنی اقسام ہیں، جی وہ کیا کیا کر رہے ہیں، جی اور جو وہ کر رہے ہیں اس کا اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اس میدان میں، جی نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کونے میں بھی وہ آیا ادھر سے ہے، اس کی نظروں سے یہ کونا اوجھل ہے، جی وہ اس کونے کو بھی ذرا دیکھے کہ اور کون سے لوگ ہیں، اور لوگ ہیں ملحد لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جی وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، کس انداز میں کام کر رہے ہیں، کن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جی اور جن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور ان کو ان کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں۔ جی شیخ ایسے پھر ایک کونے میں یہ رفض و ناسبیت والا سلسلہ بھی موجود ہے، جی ایک کونے میں وہ لوگ بھی ہیں جو سیکولر، جو دنیا پرست، دنیا کو ترجیح دینے والے، دین کے اوپر جی واضح طور پر وہ ان سب چیزوں کو دور کر دینے والے، دین کی چیزوں کو دور کر دینے والے، مقدسات کا احترام نہ کرنے والے، یہ جیو جی نیوز کے بارے میں ابھی جو چل رہا ہے سلسلہ، جی اور اسی طرح سے وہ کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں جن میں وہ اسلامیات کی کتاب کو نکال کے پھینکا جا رہا ہے، ایک ڈرامے کا وہ جی جو سلسلہ ہوا۔ اب یہ بھی فتنے ہیں، ان جی فتنوں کے اوپر کون کام کر رہا ہے؟ جی مثال کے طور پہ یہ الحاد کا فتنہ، الحاد کے فتنہ زیادہ تر کن لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے؟ نوجوانوں میں، جی یونیورسٹیز میں۔ اب یونیورسٹیز میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو اس فتنے سے بچانے والے ہیں؟ جی اس دائی کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جی اور اس فتنے میں جو میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، ڈراموں میں آ رہا ہے، موویز میں آ رہا ہے، فلاں جگہ پر آ رہا ہے، اور یہ دائی تو موویز نہیں دیکھتا یا فلمیں نہیں دیکھتا، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر رد کرنے والا کون سا بندہ ہے۔ جی اور یہ جو رد کرنے والے یعنی ان لوگوں کے خلاف لوگ ہوں گے، ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ پوری طرح سے متفق نہ ہوں، جی بہت سے لیکن معاملات ہیں آپ ہاں، اتفاق نہیں لیکن کر پائیں ظاہر گے۔ ہے کہ میں نے جب یہ پورے میدان کو دیکھنا تو میں نے دیکھنا ہے کہ یہ سارے میری طرف کے لوگ ہیں۔ اب اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے سامنے کون کون سے چیلنجز ہیں میدان دعوت میں۔ میرے سامنے مبتدعہ بھی ہیں، بدعتی لوگ جی جو بدعتوں کو پھیلانے والے ہیں، میرے سامنے ملحد بھی ہیں، جی سیکولر بھی ہیں، میرے سامنے لبرلز بھی ہیں، میرے سامنے اور بھی کئی فتنے ہیں، اور اب میرے سامنے یہ بھی آ گیا کہ ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ وہ جی ممکن ہے کہ میرے منہج پر نہ ہوں، لیکن چونکہ وہ میرے دشمنوں کے دشمن ہیں تو ایک لحاظ سے وہ میرے بھی دوست ہیں۔ جی تو میں نے ان کو کہاں پر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، کہاں پر میں نے خود کام کرنا ہے، پھر جو میرا اپنا منہج، جو میرا اپنا ایک فقہی مذہب ہے یا جو میرا اپنا مسلک ہے، اس میں کتنے گروہ ہیں، آپس جی میں کیا کیا کر رہے ہیں، جی اور ان کے نتائج کیا ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں ذرا تھوڑا سا دور رہ کے اور وسیع نظری سے جو بندہ دیکھے گا، جو اس کا طالب علم دیکھے گا، مشاہدہ مسلسل ہاں، اور وہ بدتمیز نہیں ہوگا، جی وہ شیخ یہ بات ٹھیک، سخت گو نہیں ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے وہ ذرا سی بات پر نہ جو ایسے دعوتی لوگ ہیں ان کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جی جی وہ اس طرح سے پبلک میں آ کے وہ ان لوگوں کو جو کہ ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے آ کے ان کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جی اس شیخ کا ذہن واقعی کھلا ہوا ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ میں نے اب کس پر رد کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس موقع پر کرنا ہے، کس انداز میں اگر کرنا رد کی ضرورت ہے تو رد کس انداز میں کرنا ہے۔ ہے جی یہ بہت اہم ہے۔ جی اجمل اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو ہم پڑھتے ہیں نا شیخ، تو رد وہ کرتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، جو بھی اس دور میں مسائل تھے سب کو انہوں نے ڈسکس کیے، لیکن اس انداز میں ڈسکس کیا ہے کہ اگلا بندہ بھی غصہ نہیں کر سکتا،
اسے لگ رہی ہے بات، اسے بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہ میرے بارے میں ہو رہی ہے، مجھ پر رد ہو رہا ہے، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مطلب کہ یہ کوئی میرا دشمن ہے، بلکہ نہیں، ایک وہ اتفاق کرے نہ کرے یہ بات وہ مانے گا. عمومی تعامل ہے شیخ. یہ دیکھیں نا، وہ ہم کہہ رہے تھے نا، ہمارے لوگ طلباء میں سے کچھ وہ اپنے آپ کو تقلید سے تو انہوں نے نکال لیا، مجتہد وہ بن نہیں سکے، جی تو وہ پھر ان دونوں چیزوں سے نکل کر زیادہ تر بدتمیز بنے. جی لیکن جو ہمارے ہاں ہمارے بزرگ جو الحمدللہ اجتہاد کے اس درجہ پر پہنچے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام بھی لیا، اور انہوں نے بہت بہترین تحریریں اور کتب بھی تصنیف کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ان کا ایک امپیکٹ اور ایک اثر نظر آتا ہے پورے معاشرے میں. تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعامل، ان کی تحریر اور مخالف کے ساتھ ان کا رویہ بالکل مختلف نظر آتا ہے. جی ان میں آپ دیکھ لیجئے کہ شیخ ہمارے ارشاد اللہ قصری، شیخ حفظہ شہزاد اللہ، قصری حافظ اللہ. آپ دیکھ لیں کتابوں میں ان کی دلیل کی پختگی، جی کتاب تحریر کرنے میں انداز گفتگو، انداز تکلم، اپنے مخالف کو کیسے وہ مخاطب کر رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد وہ ان کے جو روایتی ایک مخالف تھے جن کے ساتھ ان کی بہت ساری تحریریں بھی چلتی کافی رہتی عرصہ تھیں، تک چلتی رہی. ہیں. جی مولانا سرفراز سرفراز خان صفدر رحمہ جی اللہ. رحمہ اللہ. اب وہ جب وفات ان کی ہوئی تو شیخ کو صدمے سے اسحال ہو گیا، اللہ. اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ان کے بیٹے سے کہ جب مجھے ان کی خبر ملی اور میں اسی لیے شاید جنازے میں نہیں حاضر سو گیا، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے ان کے بارے میں لکھی. اللہ اکبر. اب یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ ایسے یعنی بند دماغ کے لوگ ہیں، کوئی بندہ مسجد میں آ جائے نا، اور مسجد میں آ کے وہ تقریر کر لے تو کہہ رہے یار یہ تو منہج کے خلاف ہے، آپ نے کسی اور کو سٹیج دے دیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں جامعہ صرف فیصل آباد میں وہاں کے کوئی پولیس کے کوئی بڑے کوئی آئے ہوئے تھے آفیسر، تو انہوں نے سٹیج دیا، انہوں نے طلباء کے ساتھ مخاطب ہوئے اور ان کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے. تو اب وہاں پہ وہ اہل علم وہاں پر موجود ہیں، طلباء وہاں پر موجود ہیں، پرانی ایک قدیم دینی درسگاہ ہے. ویسے میں نے دیکھا کہ کسی بد نصیب کا کوئی ایسا کال آیا نہیں ہے، اور اللہ کے نہ ہی آئے، ورنہ تو ان کے مزاج کے مطابق ایسے جو لوگ ہیں ان کے مزاج کے مطابق تو ابھی تک فتویٰ کی برمار ہو جانی تھی. وہ آپ نے کس کو دے دیا سٹیج، آپ نے کس کو دے دیا، دنیا داروں کو دے دیا، یہ دے دیا وہ دے دیا، آپ نے تو منہج کا کھانا خراب کر کے رکھ دیا، اور آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ جو سلسلہ ہے شیخ، یہ والا طلباء کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. جب یہ ختم ہوگا تو پھر ہماری دعوت ایک ڈگر پر چلے گی، اور اس میں پھر بہتری بھی آئے گی، اور اس میں انشاءاللہ مؤثر کچھ اقدام بھی ہوں گے. آپ چونکہ شیخ ایک درسگاہ میں ہیں، مدرس ہیں، اور آپ کے تحت الحمدللہ کئی 100 طلباء ہیں، طالبات بھی ہیں، تو ایک اچھا موقع ہے. تو ہمیں یہ بات، یہ ریکویسٹ، یہ درخواست باقی بھی اپنے مشائخ تک پہنچانی چاہیے کہ اسلوب دعوت پہ ضرور کام کیا جائے. جی انشاءاللہ. دعوتی میدان میں کس طرح سے ایک طالب علم کو اترنا ہے، کس نے ردود میں جانا ہے، کس نے کیا چیز لکھنی ہے، وہ لازمی پہلے اس کو سیکھے، جی سیکھ کر پھر میدان میں جائے، جی سیکھے بغیر نہ جائے. سیکھے بغیر نہ جائے. اس کے علاوہ شیخ کوئی آپ طلباء کو، ہمارے طلباء کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں آخر میں اس حوالے سے تو آپ ضرور کیجیے گا. شیخ ہماری کیا نصیحت ہو سکتی ہے، جو بات ہوئی ہے یہی نصیحت ہے. الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ مزید بھی ہم اپنے طلاب العلم کے لیے، اور خاص طور پر وہ جو دعات ہیں، وہ طلاب العلم جو دعویٰ کے میدان میں ہیں، موجود ہیں یا آنا چاہتے ہیں، تو اس طرح مزید بھی انشاءاللہ ہم بہت سی نشستیں کریں گے اسالیب دعویٰ کو سیکھنے کے لیے، اور اس کی تطبیق کو سیکھنے کے لیے، اس کے عملی مظاہر کو سیکھنے کے لیے، عملی اس میں جو پہلو ہیں ان کو اپنانے کے لیے، اور اہل علم کا اور دعات کا، خاص طور پر وہ دعات جو کہ علم کی بنیاد پر دعوت دینے والے ہیں، ان کا تعامل سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم دیگر بھی کچھ نشستیں بھی کریں گے، اور کچھ سیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ اپنے اساتذہ سے کچھ پڑھیں گے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں اپنے بھائیوں کے لیے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشد عطا کر دیں. اور یہ دعا ہمیں بار بار مانگنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے میرا رشد، میری وہ ایک وسعت نظر، اور وہ ایک جو سیدھی راہ پر لے جا کر
چلانے والی ایک نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں، اور وہ فہم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر پر سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر استقامت نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے اور اپنے لیے ہمیں چن لیں اور ہم سے کام لے لیں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔